السلام علیکم، میرا نام محمد احتشام زیب ہے اور میں ایک میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں۔ میں آپ سے کرونا سے ریلیٹڈ کچھ معلومات شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ کرونا سے ریلیٹڈ بہت ساری مس انفارمیشن دی جا رہی ہے اور دی گئی ہے۔ کرونا سے ریلیٹڈ ہم کافی سارا کچھ جان چکے ہیں، لیکن ابھی بھی بہت کچھ جاننا باقی ہے۔ کرونا وائرس ایک وائرس کی فیملی ہے۔ اس میں بہت سارے اور وائرسز ہیں جو کہ کامن کولڈ کروا سکتے ہیں، لیکن یہ ایک ناول کرونا وائرس ہے جو چائنا ووہان سے پھیلا ہے۔ ناول کرونا وائرس، اس کو ناول کیوں کہتے ہیں؟ ناول اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک جانور سے انسان میں پھیلا ہے۔ زیادہ تر انفارمیشن کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ بیٹ یعنی چمگادڑ سے انسان میں پھیلا ہے، لیکن جانور سے انسان میں پھیلنے کے لیے کلوز کانٹیکٹ اس جانور کے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے۔ جب یہ انسان کے جسم میں چلا جاتا ہے ناک، منہ یا آنکھوں کے تھرو، تو پھر یہ کیا کرتا ہے کہ کسی سیل کے اندر جاتا ہے اور اس سیل کو اٹیک کرتا ہے، یعنی اس سیل کے اندر جاتا ہے اور اس کے اندر اپنی کاپیز کو زیادہ کرتا ہے، اپنے آپ کو ملٹیپلائی کرتا ہے، پھر اس سیل کو ڈسٹرائے کر کے دوسری سیلز میں چلا جاتا ہے اور دوسرے سیل کے اوپر اٹیک کرتا ہے، اور اس طرح یہ اپنی تعداد کو بڑھاتا ہے۔ سائنز اور سمٹمز کیا ہیں؟ سمٹمز وہ ہوتی ہیں جو کہ ایک پیشنٹ ڈاکٹر کو بتاتا ہے، جو وہ فیل کرتا ہے اور خود ڈاکٹر کو جا کے بتاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ فیور، اس کے علاوہ کف، شارٹنیس آف بریتھ، سانس کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ فٹیگ ہوتی ہے یعنی تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جوڑوں میں درد فیل ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گئے سمٹمز۔ اب یہ وائرس جو ہوتا ہے اس کا یہ ہے کہ جب یہ انفیکشن ہو جاتا ہے کسی بندے کو، یعنی کسی بندے میں یہ وائرس ٹرانسمٹ ہو جاتا ہے، اس بندے میں اس کی جو سمٹمز ہوتی ہیں وہ 2 سے 14 دنوں کے اندر اپیئر ہوتی ہیں۔ اسٹیٹسٹکس کیا ہیں؟ پاکستان میں فی الحال یہ وائرس تقریباً 57,000 سے زیادہ لوگوں کو افیکٹ کر چکا ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ 500 لوگ جب افیکٹ ہوئے تھے تب لوگ مسجدوں کی چھتوں پر چڑھ کے اذانیں دے رہے تھے اور بہت زیادہ سوشل ڈسٹینسنگ کر رہے تھے، لیکن ابھی جب کہ 57,000 کیسز ہو گئے ہیں، جب پھیلنے کے چانسز اور زیادہ ہیں، تو لوگ بالکل اس وائرس کو مذاق میں لے رہے ہیں۔ ایک اور چیز جاننا بہت ضروری ہے کہ جو لوگ رینڈملی ٹویٹ کر لیتے ہیں اور ان ٹویٹس کو ری ٹویٹ کیا جاتا ہے، یعنی کووڈ-19 کے اوپر کسی نے ویسی انفارمیشن دی اور اس کو ری ٹویٹ کرتے رہتے ہیں لوگ، یہ بھی بہت غلط ہے۔ آتھورائزڈ لوگوں کے علاوہ کسی اور کی ٹویٹ کو ری ٹویٹ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ لازمی تو نہیں کہ وہ انفارمیشن ٹھیک ہو۔ اگر آپ کو واقعی میں کرونا وائرس کے بارے میں جاننا ہو تو آپ WHO کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جائیں اور وہاں جا کے آپ پڑھیں کہ یہ اصل میں ہے کیا، اسٹیٹسٹکس کیا ہیں، یہ کیسے پھیلتا ہے، اس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے، اس کی پریونشن کیا ہے۔ 2004 میں، شاید 2004 میں سارس ایک وائرس آیا تھا اور اس کو اس طرح روکا گیا تھا کیونکہ وہ جس علاقے میں پھیلا تھا اس علاقے میں اسکریننگ کی گئی تھی بہت سارے لوگوں کی، اور جن میں پازیٹیو آیا تھا ان کو آئسولیٹ کر کے ان کی ٹریٹمنٹ سٹارٹ کر دی گئی تھی۔ اس وائرس کے لیے ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ اس وائرس کے لیے WHO کے مطابق کوئی اسپیسیفک ٹریٹمنٹ نہیں ہے، لیکن ہم سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ دے سکتے ہیں، جیسے اگر سانس کی بیماری ہے تو ہم وینٹیلیٹرز پرووائڈ کرتے ہیں، فیور ہے تو ہم اینٹی پائریٹکس دیتے ہیں، اس کے علاوہ اگر ڈرائنس ہے تو ہم اس کے لیے IV فلوئڈز پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آئسولیشن میں رہ رہے کہ اگر کسی کو مینٹل ڈسٹربنسز ہے تو ہم اس کے لیے سائیکیٹرسٹ کو منگوا سکتے ہیں تاکہ ان کی مینٹل ڈسٹربنسز جو ہیں ان کو دور کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ اس وائرس کا جو ایک ڈر ہے اس کی وجہ سے بھی لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ فار ایگزامپل انڈیا میں کچھ ایسے کیسز ہیں جس میں کرونا وائرس کسی بندے میں پازیٹیو آیا اور اس نے ڈر کی وجہ سے ہی سوسائڈ کر لی۔ تو کرونا وائرس کے لیے اس کا مطلب ہے کوئی سلیکٹیو ٹریٹمنٹ نہیں ہے، لیکن اگر آپ میں کوئی سائنس سمٹم شو ہوتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ خود کو آئسولیٹ کریں اور میڈیکل ایڈوائزر سے رابطہ کریں، وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ کو ٹیسٹ کروانا چاہیے یا نہیں، کیونکہ ویسے ہی کامن کولڈ کی وجہ سے بھی کچھ لوگ بھاگ جاتے ہیں اور ویسے ہی ٹائم ضائع کرتے ہیں، اور اس میں ایک رسک یہ بھی ہے کہ اگر کوئی کرونا وائرس سے پازیٹیو بندہ
अगर आपको मिल गया है, क्लोज कॉन्टैक्ट हो गया है रास्ते में आपको, तो आपको अगर वायरस ना भी हो तो आपको हो सकता है। असल चैलेंज ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ये वायरस, जिनके अंदर तो होता है लेकिन उनमें कोई साइंस सिम्टम्स शो नहीं होती हैं, तो उन लोगों से ये दूसरे लोगों को ट्रांसमिट तो हो सकता है, और इन्हीं लोगों का पता करना ज़्यादा चैलेंजिंग है। और उसके लिए तो यही हो सकता है कि तमाम लोगों की स्क्रीनिंग की जाए, जो कि पॉसिबल नहीं है। अमेरिका में भी पॉसिबल नहीं है, तो पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही मुश्किल काम है ये। इसके अलावा अगर प्रिवेंटिव मेजर्स को देखा जाए, तो अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स पे अमल करें जो कि WHO के रिकमेंडेड हैं, तो हम काफ़ी हद तक इस वायरस के अटैक से बच सकते हैं। उनमें एक ये है कि नंबर 1, आपने अपनी हाइजीन का ख्याल रखना है। आप जब भी बाहर निकलें, आप वापस आएंगे जब, तो आपने अपने हाथों को 20 सेकंड तक धोना है। दूसरा ये है कि अगर आप बाहर निकले हैं, तो आप जब वापस घर आएंगे तो आपने सबसे पहले हाथ धोने हैं और फिर अपने मुंह, नाक और आँख को टच करना है। क्योंकि अगर आपने किसी ऐसी जगह को छुआ है, किसी ऐसी सरफेस को छुआ है जिसके ऊपर वायरस है, तो आपके हाथों के थ्रू आपके मुंह, कान और आँखों के ज़रिए आपको मुंतकिल हो सकता है। तो ये एक दूसरा प्रिवेंटिव मेजर है। इसके अलावा आपने क्या करना है कि जो सरफेसेस हैं उनको डिसइंफेक्ट करना है। इसके अलावा आप हैंड सैनिटाइज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आपने ये काम करना है कि अगर आपको कोई बीमारी हो, कोई भी सिकनेस हो, तो आप घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि उस टाइम आपकी इम्यूनिटी कम हुई होती है और वायरस का अटैक और इजी हो सकता है। किसी भी डायरेक्ट कांटेक्ट से परहेज़ करें, ख़ास तौर पे उन बंदों से जो कि इन्फेक्टेड हैं। इसके अलावा अगर आप खांसते हैं तो अपने मुंह पे टिश्यू रखें, ताकि आप अगर अफेक्टेड हैं तो किसी और को इन्फेक्शन ना हो। और उस टिश्यू को आपने डस्टबिन में फेंकना है, ना कि रैंडमली किसी भी रोड पे या सड़क पे फेंक दें। इसके अलावा अगर आप किसी को खांसता हुआ देखें तो उससे 6 फुट की दूरी पे रहें। हो सकता है कि वो कोविड-19 से अफेक्टेड हो और आपको भी वायरस से इन्फेक्शन ना हो। ये सब मालूमात WHO के ऑफिशियल पेज पे भी आपको मिल। इसके अलावा बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये प्लाज्मा ट्रीटमेंट क्या है, प्लाज्मा थेरापी क्या है। तो प्लाज्मा थेरापी एक्चुअली ये है कि जो लोग अफेक्ट हुए थे और अब वो लोग ठीक हो गए हैं, तो उनके अंदर वो एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट हैं जो कि इस वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि उधर से वो एंटीबॉडीज़ लेके, यानी प्लाज्मा लेके, तो जो लोग अफेक्टेड हैं उनको लगा देते हैं, ताकि जो लोग अफेक्टेड हैं उनकी इम्यूनिटी बूस्ट की जाए। तो इस तरह इसको प्लाज्मा थेरापी कहते हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन है कोरोना से रिलेटेड। तो होप कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, और जो मिस इन्फॉर्मेशन थी, जो गलत फहमियाँ थी, वो भी ख़त्म हो गई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।